آفتاب اور شاہین نے سوچ لیا ہے کہ اب وہ واپس پارس کو گھر لے آئیں گے معافی مانگ کر، اور یہ بھی کہیں گے کہ آئندہ کے بعد کبھی بھی تمہارے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں ہونے دیں گے، جبکہ دوسری طرف بہزاد نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ پارس کی شادی اب زوار سے کروا دے گا اور زوار کے آگے اور اس کے باپ کے آگے ہاتھ جوڑ دے گا کہ وہ پلیز پارس کے ساتھ شادی کر لے اور اپنی منگیتر کو چھوڑ دے، وہ اس کی منگیتر کی آفتاب سے شادی کروا دیں گے، کیونکہ آفتاب ایک اچھا اور پڑھا لکھا امیر لڑکا ہے، کیونکہ آفتاب نے بھی منع کر دیا ہے کہ اب وہ پارس سے شادی نہیں کرے گا، کیونکہ اس نے پارس کے ساتھ اچھا نہیں کیا، یہاں تک کہ ندیم نے بھی اچھا نہیں کیا تھا پارس کے ساتھ، لیکن پارس کی اب چونکہ واپسی کا وقت ہوا جاتا ہے تو پارس بہت زیادہ افسردہ ہو گئی ہے۔ وہ آخری بار زوار سے ملنے جاتی ہے، کہتی ہے کہ اگر اب میں چلی گئی تو دوبارہ واپس نہیں آؤں گی، جس پر زوار کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے تم واپس نہیں آؤ گی، جس پر پارس کہتی ہے کہ تم کچھ بولو گی نہیں، کیا اتنے ہی تم سنگ دل ہو گئے ہو، جس پر وہ کہتا ہے کہ میں کچھ بولنا بھی چاہوں تو کیا ہی بولوں، جبکہ دوسری طرف اس کی واپسی پر ریشم بہت زیادہ خوش ہے، ریشم کو شکر ادا کر رہی ہے کہ اچھا ہے اب اس لڑکی سے ہماری جان چھوٹے گی۔ ریشم کے پاس زوار آتا ہے اور کہتی ہے کہ کیا ابھی تک اس لڑکی کا منگیتر نہیں آیا؟ میرا مطلب یہ تھا کہ اس طرح کی لڑکیوں کے تو بوائے فرینڈز ہوتے ہیں نا، منگیتر کہاں پر ہوتے ہیں؟ منگیتر تو ہم جیسی شریف لڑکیوں کے ہوتے ہیں جو کہ 12 سال ایک ہی لڑکے کے نام پر اپنا دے دیتی ہیں، جس پر زوار کہتا ہے کہ تمہیں اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے، میری میم ہے وہ، میں ابھی بھی ان کی ہی ڈیوٹی پر ہوتا ہوں اور یہ میرا فرض بنتا ہے کہ ان کی عزت کا میں پاس رکھوں، اور یہ بات تمہارے منہ سے اچھی نہیں لگ رہی، اور یہ بات کر کے وہاں سے زوار چلا جاتا ہے، جبکہ پیچھے کھڑی پارس ان کی ساری باتیں سن لیتی ہے۔ اب تو پارس کو مزید اس سے پیار ہو گیا ہے، کیونکہ یہ پارس کی غیر موجودگی میں بھی پارس کو ہی ڈیفینڈ کرتا ہے، جبکہ دوسری طرف اب شاہین اور آفتاب آ جاتے ہیں پارس کو لینے کے لیے۔ بہزاد بھی بہت خوش ہوتا ہے کہ اب شکر ہے سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن یہ سب تو وہاب درانی کو بھول ہی گئے ہیں، وہاب درانی کو پل پل خبر ہے کہ پارس کہاں ہے اور کہاں نہیں، اور وہاب درانی نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب کے بار پارس کو وہاں نہیں چھوڑے گا، اور یہ بھی سوچ لیا ہے کہ پہلے نکاح کرنے میں اتنا ٹائم ویسٹ ہو گیا تھا، اب تو نکاح نہیں کرے گا بلکہ ڈائریکٹ پارس کو اپنے ساتھ رکھے گا تاکہ ندیم کو بھی پتا چلے کہ اس نے کس سے بدلہ لیا ہے۔ بہرحال ندیم کی تو زندگی تو آخر میں آ گئی ہے، کیونکہ وہاب درانی نے تو یہی کہا تھا کہ ندیم اگر میرا ساتھ دے گا تو ٹھیک ہے، ورنہ تو اس کی شمع بجھ ہی جانی تھی۔ بہرحال اب پارس چلی جاتی ہے اپنے گھر میں۔ بہزاد کہتا ہے کہ پارس تم جب سے آئی ہو بہت اداس لگ رہی ہو۔ پارس کہتی ہے کہ ڈیڈ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، میں سوچ رہی ہوں کہ میں خالہ کے ساتھ دوبارہ امریکہ واپس چلی جاؤں، جس پر اس کی خالہ کہتی ہے کہ میری جان امریکہ تو تم چلی جاؤ، لیکن میں چاہتی ہوں کہ تمہاری اچھی جگہ شادی ہو جائے۔ پارس کہتی ہے کہ خالہ آپ یہ کیا باتیں لے کر بیٹھ گئی ہیں، کون سی شادی، کہاں کی شادی؟ جس پر خالہ کہتی ہے کہ تمہاری شادی میں نے سوچ لیا ہے زوار سے کرواؤں گی، جس پر پارس ایک دم سے اپنی خالہ کو ہکی بکی نگاہوں سے دیکھتی ہے، کہتی ہے کہ خالہ اس کی پہلے سے ہی منگنی ہو گئی ہے اور اب کچھ ہی عرصے تک اس کی شادی ہے، وہ بھی ریشم کے ساتھ، اور ریشم کے ساتھ ان کی 12 سال کی منگنی چل رہی ہے۔ جس پر خالہ کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں بیٹا، زوار کو دیکھ کر میں اتنا تو اندازہ لگا ہی سکتی ہوں کہ زوار اس رشتے سے بالکل خوش نہیں ہے، کیونکہ اس کی آنکھوں میں ایک الگ چمک آتی ہے جب تم اس کے سامنے ہوتی ہو، اور وہ بجھ سا جاتا ہے جب ریشم اس کے سامنے آتی ہے۔ یعنی کہ دوستو، محافظ ڈرامہ میں جس ٹویسٹ کا آپ لوگ انتظار کر رہے تھے وہ فائنلی آنے والا ہے، یعنی کہ پارس کی اور زوار کی لو سٹوری شروع ہونے والی ہے، لیکن اس سب میں دوبارہ سے وہاب درانی نے کباب میں ہڈی بننے ضرور آنا ہے۔ بہرحال نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہوگا بتاؤں گی آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، اسی لیے نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کیجیے گا، اور اگر آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کیے بغیر مت جائیے گا۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور چینل کو بھی ضرور یاد سے سبسکرائب کر لیجیے گا، ورنہ تو آپ گم ہو جائیں گے، پھر کہاں کہاں ڈھونڈیں گے ابھی ہاٹ ٹاکس چینل کو۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔